بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہے تھے تو کچھ مکہ کے سردار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر ہیں اور ادھر مکہ کے کچھ سردار آپس میں نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکہ ہی میں غلام رہ چکے تھے، تو اس کے بارے میں یہی گفتگو ہوگی کہ یہ غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو کعبہ کی چھت پر اذان کے لیے چڑھا دیا ہے۔ تو ادھر حضرت جبرائیل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کافروں کو، ان سرداروں کو بلوایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے واقعی اس طرح باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے اقرار کیا، ہاں ہم نے اس طرح کہا ہے۔ تو جب انہوں نے اقرار کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی سورہ حجرات کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار رنگ، روپ، نسل یا عزت کا معیار مال و دولت، جائیداد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو بہترین تقوی والا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت کو چاہنے اور غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ رنگ، روپ، حسب، نسب، نسل، مال و دولت، جائیداد یہ فضیلت کا یہ معیار نہیں ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار تقوی ہے۔ ناظرین، ایک اصول یاد رکھیے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس بات کو ہم عقل سے طے نہیں کر سکتے، بلکہ اچھائی اور برائی کا معیار جو ہے یہ شریعت ہے۔ ہم نے شریعت کی روشنی میں دیکھنا ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول اچھا کہیں وہ اچھے ہیں، اور جس کو اللہ اور اس کا رسول برا کہیں وہ یقیناً برے ہیں۔ آج کل اس دور میں ہمارے ہاں جو عزت کا معیار ہے، جو فضیلت کا معیار ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس جائیداد کتنی ہے، اس کے پاس مال و دولت کیا ہے، گاڑی کون سی ہے، کام کیا کرتا ہے، اس کا نسب کیا ہے، نوکر چاکر کتنے ہیں، کیسی چال چلن ہے، کیسا دکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی عزت کا معیار ٹھہرایا گیا، حالانکہ عزت کا معیار یہ نہیں، عزت کا معیار شریعت کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، کہ بہتر بندہ کون ہے، عزت والا کون ہے، کس کو اللہ کے رسول نے بہترین قرار دے دیا ہے۔ تو ہم نے ان احادیث مبارکہ میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان حدیثوں کی روشنی میں بہتر ہیں۔ اگر ہم میں یہ وصف پائے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ آج سے ہم یہ وصف اپنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اس حدیث مبارکہ میں کھانا کھلانا اور سلام کا جواب دینا، جس بندے میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہوں وہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہم میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا ہم کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، کیا ہم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم دیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہم بہترین ہیں، اگر نہیں تو ہمیں بہترین بننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے۔
جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جنتی لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے، وہاں جنتی لوگوں کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ خود بھی ان کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ وہ اللہ کی محبت میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں پر یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ کھانا صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح دیا جاتا ہے، غریبوں کو سیلفی بنائی جاتی ہے، سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت بنتے ہیں، لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے پکچر بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے سخی ہیں۔ اس طرح یہ دکھلاوا ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کو بے غیرتی کہیں یا بے عزتی کہیں تو یہ بجا ہوگا، بلکہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں یہ کام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے اور جس کا باہر اندر سے نظر آتا ہے، اور ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسری چیز سلام کا جواب دینا ہے، وہ بھی اسلامی سلام۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سلام اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو کہ اسلامی سلام نہیں ہے، جس کو ہم ہائے، گڈ مارننگ یا اس طرح سلام کرتے ہیں، تو یہ اسلامی سلام نہیں، بلکہ جو ہمیں دین نے، ہمارا اسلام ہمیں سلام سکھاتا ہے وہ اسلامی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اتنی آواز سے جواب دیا جائے کہ سلام کرنے والا اس کا جواب سن لے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے جواب دے دیا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو راشد عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا انعم صباحا، یہ عربی ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں بنتا ہے گڈ مارننگ، یعنی صبح بخیر۔ تو میں نے اس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلام مسلمانوں کا سلام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا سلام جو اسلامی سلام ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ سلام جو ہے یہ محبت پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور ارشاد فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے تم میں آپس میں پیار اور محبت بڑھے گا، اور ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، یہ تمہارے درمیان محبت کا ذریعہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو سلام ہے یہ محبت بھی پیدا کرتا ہے، اور جب محبت پیدا ہوگی ہم کامل مومن ہوں گے، جب کامل مومن بنیں گے تو جنت میں ہمارا داخلہ یقینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام سے جو پہلا کلام میں نے سنا وہ یہ تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں دوسروں کو کھانا کھلاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، کہ اس رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ تین کام کرو گے تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ ایسے وصف ہیں جس بندے میں پائے جائیں گے وہ ہم میں سے بہترین مومن ہے، بہترین بندہ ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ٹھیک، وگرنہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بہترین بن سکیں۔ دوسری چیز، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم نے آج دیکھنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم قرآن پاک خود سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں،
ہم نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا ہے، ہم نے قرآن کے حرام کو حرام سمجھا ہے، قرآن میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ ہے تو ہم نے اب یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے دوسروں کو سکھایا ہے، کیا ہم نے دوسروں کو نیکی کی دعوت دی ہے، دوسروں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا ہے۔ اگر ہم نہیں ایسا کرتے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جو بندہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو قیامت کے دن قرآن اس بندے کے حق میں خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ مولا کریم اس بندے کو اجر عطا فرما کہ اس نے میرے حلال کو حلال سمجھا، میرے حرام کو حرام سمجھا، اس نے میری تلاوت کی، اس نے مجھ پر عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تاج کرامت پہنائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس قرآن سے، حل ردیتا، کیا تو راضی ہو گیا؟ تو قرآن کہے گا مولا کریم اس کو اور زیادہ اجر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا، تاج بادشاہت پہنائے گا۔ تو پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قرآن سے پھر پوچھا جائے گا حل ردیتا، کیا تو راضی ہو گیا؟ تو قرآن پھر کہے گا ہاں مولا میں اب راضی ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا، بلکہ قرآن کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہے تو قرآن قیامت تک اس کے ساتھ دوستی نبھائے گا، بلکہ جنت میں اس کو لے جائے گا، خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، تو اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، جو تم میں سے قرآن سیکھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن سیکھے، کیونکہ جس گھر میں کتاب اللہ میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی جس گھر میں کتاب اللہ نہ پڑھی جاتی ہو، شاید فرمایا وہ گھر اس ویران گھر کی طرح ہے جس کو آباد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے، گھروں کو ویران نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے پوچھا ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ارشاد فرمایا کہ صدوق اللسان اور مخموم القلب جو ہے یہ لوگوں میں سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان سچی زبان والا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ متقی شخص ہے جس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی جس کا دل کینہ، بغض، حسد ان چیزوں سے پاک ہو۔ تو جس کا دل بغض، کینہ، حسد ان چیزوں سے پاک ہے، زبان کا سچا ہے، ارشاد فرمایا وہ لوگوں میں سے بہترین بندہ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کیا ہم زبان کے سچے ہیں؟ اگر ہم اس طرح ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں میں سے افضل ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر ہم میں یہ وصف نہیں پائے جاتے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔